ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آ جاؤ دوست، قریب قریب آ جاؤ، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جاؤ۔ انشاءاللہ بہت پیشنس ہے آپ کے پاس، بہت پیشنس۔ تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر اور، وہ پری فائنلز ہو گیا، اب یہ فائنل ہے۔ بچوں کو ان کی لینگویج میں جلدی سمجھ میں آتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، ساتھیوں، پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر کچھ ایکسچینج کرنے کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے کہ یہ عمر کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ حضرات کو اپنے گھر کے اندر جمع کیا، جبکہ یہ پورا دور یہ فتنوں والا دور ہے، ہر طرف ڈسٹریکشنس ہیں، بہت ڈسٹریکشنس ہیں۔ اس کے اندر سے بچ کے نکل کے آنا یہ محض اللہ کی توفیق ہے اور کوئی بات نہیں۔ اللہ کے گھر میں آ جانا ایسے ہی نہیں ہے، اللہ اسی کو گھر میں بلاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، جس کو پسند فرماتے ہیں۔ تو بہت خوش قسمت ہے یہ پورا کا پورا مجمع، اللہ اسے قبول فرمائے اور آپ حضرات کے جڑنے کو، مجاہدے کو، قربانیوں کو یعنی ذریعہ بناتے سارے عالم کی ہدایت کا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ بہرحال یہاں پر جو ہے الحمدللہ آپ نے بات تفصیل سے سنی، اور کہیں بھی جب ایسے جوڑ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے خاص طور سے، تو سبجیکٹس جو ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی، کبھی ہوتی سبجیکٹس کے بارے میں نہیں ہوتی۔ سبجیکٹس تو اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہے، وہاں پر آپ کو جو ہے، کیونکہ یہاں پر ڈفرینٹ سبجیکٹس کے لوگ ہیں، کوئی ایک سبجیکٹ کا نہیں ہے نا، ڈفرینٹ اسٹریمس کے ہیں، تو اس میں آپ کون سے سبجیکٹ کو ڈسکس کریں گے؟ ایک کا کریں گے تو دوسرا محروم، دوسرا کریں گے تو تیسرا محروم۔ تو ہمارا جو ہے ہمارا فوکس جو ڈسکشن کا ہے، جو بیانات کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹڈیز کو کیسے ماڈل بنائیں، کیسے ہم اپنی جو ہے پروفیشن کو، اپنے اسٹڈیز کو پروفیشن میں کنورٹ کریں، اور اپنے پروفیشن کو کیسے استعمال کریں اس محنت کے لیے جس محنت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے کہ دیکھو آپ ماشاءاللہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں گے، آج یہاں ہیں، آج کرنول میں ہیں، آپ پڑھ لیے، آپ کو ڈگری مل گئی، پھر آپ فردر جو ہے اسٹڈیز کے لیے آپ باہر جائیں گے، کوئی انگلینڈ جا رہا، کوئی آسٹریلیا جا رہا، کوئی یو ایس جا رہا، جاتے نہیں جاتے، ہم سب جاتے ہیں۔ کنٹری بدلنے سے، آپ بتاؤ میرے کو ایک سمپل بات ہے، کیا کنٹری بدلنے سے یا مختلف کنٹریز میں جانے سے پرپز آف لائف بدلتا کیا؟ اٹ نیور چینجز۔ پرپز آف لائف جو ہے وہ آپ جہاں بھی رہیں گے، جب تک آپ کی لائف رہے گی، یو ہیو ٹو پرفارم دیٹ، یو ہیو ٹو اسٹک ٹو پرپز آف لائف۔ پرپز آف لائف چینج نہیں ہوتا، پرپز آف لائف چینج نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم کو سمجھنا ہے وہ ہماری زندگی کے بارے میں، لائف کے بارے میں سمجھنا ہے، کیونکہ دیٹ ڈزنٹ چینج، پرپز چینج نہیں ہوتا۔ یونیورسٹیز چینج ہوتے، پروفیشنز چینج ہوتے، کالجز چینج ہوتے، کنٹریز چینج ہوتے، لیکن بس چینج ہوتا ہے، بتاؤ پرپز آف لائف چینج ہوتا ہے؟ چینج نہیں ہوتا۔ تو اس کو اسٹک کرنا، اس کو اسٹک کرنے کے واسطے زندگی کس کو بولتے ہیں؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف لائف؟ وہاں سے شروعات، ڈیفینیشن آف لائف، زندگی کس کو بولتا ہے؟ بہت آسان سٹیپس ہے، اگر اس کو ہم اسٹیپس ہیں بلکہ رادر یو کین سے یہ ریالٹیز ہیں لائف کی، حقیقتیں ہیں، اس کو ہم سامنے رکھیں گے
تو زندگی جو ہے ہم کو سمجھ میں آ جائے گی. ہاں زندگی کس کو کہتے ہیں, اس کو سمجھ جائیں گے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو کیسے سمجھیں گے اس کو؟ آسان اسٹیپ ہے. اس میں جو ہے ریالٹیز کیا ہے, حقیقتیں کیا ہیں. جتنے انسان دنیا میں آئے وہ دنیا سے جائیں گے, سب سے پہلی حقیقت. دوسری حقیقت, جتنے انسان دنیا سے جائیں گے ان کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں جائے گی. نہیں مت صحیح ہے. اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ جتنے انسان دنیا سے گئے وہ واپس پلٹ کے کبھی نہیں آئیں گے. ریالٹیز آف لائف. یہ تین حقیقتیں ایسی ہیں جس کا کوئی انکار بھی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. کوئی کنٹروورسی ہے اس کے اندر کہ بھئی ایک طبقے والا مان رہا, ایک نہیں مان رہا, ایک فرقے والا مان رہا, دوسرا نہیں مان رہا. اتنی آسان اور کامن بات ہے یہ, جسے کوئی انکار کرنے کی کسی کی گنجائش نہیں ہے. ہے نہیں, وہ جتنے آئے جائیں گے. ہم جانے کے لیے آئے یا رہنے کے لیے آئے؟ تو کتنے پوائنٹس آپ کے یہاں پہ کھلتے. دیکھو آپ اوپن مائنڈ, دماغ کو اپن جو ہے ذہن کو کھول کے سننا. کان تو ہے سننے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن کو بھی کھولنا. تو اس کے اوپر آدمی جو ہے نا کیپس آن پونڈرنگ اپن کہ بھئی غور و فکر کرتے رہنا. ارے وہ تو آیا جانے کے لیے, میں تو آیا جانے کے لیے, اور جب جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا جائے گا؟ nothing goes with me, میرے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا. اور یہ بات کوئی عجیب بھی نہیں ہے. کتنے لوگوں کو میں پہنچا کے آیا, جس میں میرے عزیز بھی تھے, رشتے دار بھی تھے, دوست بھی تھے, مالدار بھی تھے, پیسے والے بھی تھے, عہدے دار بھی تھے, بڑے بڑے پوزیشن والے بھی تھے. ان سب کو چھوڑ کے آیا. ان دیکھ رہا ہوں کہ جی جو جا رہا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جا رہا ہے, جو جا رہا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جا رہا ہے. نہ اس کا پوزیشن جا رہا ہے, نہ اس کا بنگلہ جا رہا ہے, نہ اس کا مال جا رہا ہے, نہ اس کی بیوی جا رہی ہے, نہ اس کے بچے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ نہ اس کی ڈگری جا رہی ہے, نہ اس کو کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جا رہی. ایسی ریالٹی. اس کے اوپر ہم کبھی غور فکر کرتے. یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور تیسری حقیقت یہ کہہ رہے گیا, پھر واپس کبھی پلٹ کے نہیں آیا. جو گیا تو گیا, پلٹ کے کبھی نہیں آیا, پلٹ کے کبھی نہیں آیا. تو کیسی حقیقتیں ہیں جس کو ہم جو ہے سامنے رکھیں گے تو یہاں سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کس کو بولتے ہیں. آنے اور جانے کے درمیان کا جو وقفہ ہے, جو پاز ہے, اس کا نام زندگی ہے. دیٹ از کالڈ لائف. یہ زندگی اسی کو بولتے ہیں. آ گیا جانا ہے, اور جاتے وقت کچھ نہیں لے جانا ہے. مٹیریل لائف سب پیچھے. ایوری تھنگ ریمینس بیک. I have to go alone. میں سنگل اکیلا جاؤں گا, میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. تو آنے اور جانے کے درمیان کا جو پاز ہے, جو وقفہ ہے, اس کو لائف بولتے ہیں. دیٹ از کالڈ لائف. اس کو زندگی بولتے ہیں. اور بغیر, یہ ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, بغیر اس کے کچھ کر نہیں سکتے. کچھ بھی کرنے کے لیے آپ اسٹوڈنٹ, اس لیے بتا رہا ہوں میں, آگے آپ کے لیڈر ہے, آپ کے پروگریشن ہے. آپ یہاں اسٹوڈنٹ ہے, پھر جائیں گے, کچھ کریں گے, کچھ کریں گے, کچھ کریں گے, لیکن جو بھی کریں گے اس کے لیے زندگی چاہیے نہیں چاہیے. بغیر زندگی کے کچھ کر سکتے. اس لیے تو یہ ضابطہ اللہ نے بتایا کہ جتنے زندے ہیں وہ زمین کے اوپر رہ سکتے ہیں. زمین صرف زندوں کو اپنے اوپر ایکسپٹ کرتی ہے. جو زندے ہیں وہ اوپر ہے, جو مر جاتے ہیں وہ زمین کے نیچے. وہ مردوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے. یہ بھی ایک ریالٹی ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ بھی ایک حقیقت کہ یہ زمین جس کے اوپر ہم چل پھر رہے ہیں, یہ صرف زندوں کو ایکسپٹ کرتی, مردوں کو نہیں. جو زندے ہیں وہ اوپر ہیں, جو مردے ہیں وہ نیچے چلے آتے ہیں, وہ نیچے چلے آتے ہیں. تو ہر چیز کے لیے جو ہے آپ کو زندگی چاہیے, بلکہ یہاں تک کہ آپ کو مرنے کے لیے بھی زندگی چاہیے. مطلب بات صحیح نہیں ہے. وہ زندہ لوگ نہیں مرتے. اگر زندگی نہیں ہے تو موت کیسے آئے گی, کس کو آئے گی؟ مرنے کے لیے بھی زندگی چاہیے. تو یہاں جو ہے یہ ہمارا فوکس ہے, یہ ہمارا فوکس ہے, یہ لائف. اب دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ مینجمنٹ کے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے, بہت سارے مینجمنٹ کے بھی ہوں گے. اگر اسٹوڈنٹس نہ بھی ہوں تو مینجمنٹ سے واقفیت رکھنے والے اسٹوڈنٹس بہت سارے. مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو
anything that you manage is called a management. बात सही है ना? बात सही. स्टूडेंट्स हैं जल्दी समझ जाते हैं. मैनेजमेंट के माने ये है कि किसी भी चीज को मैनेज करना. अब उसमें जो है n नंबर ऑफ मैनेजमेंट्स, कितने मैनेजमेंट्स हैं आप हजरात खुद जानते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है यानी बोला जाता है, पढ़ा जाता है, वो क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट. यानी बिजनेस को मैनेज जब करते हैं तो इसको बिजनेस मैनेजमेंट. बिजनेस मैनेजमेंट ऐसे कई मैनेजमेंट्स हैं. हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं. यहाँ तक के जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज वालों के पास भी होता है रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट भी होता है. यहाँ और भी अगर आप देखें इन डेप्थ जाके तो वेस्ट मैनेजमेंट, जो चीजें हम समझते हैं कि जो वेस्ट हो गई या बेकार हो गई या ये काम की नहीं है, उसको भी मैनेज करते हैं. हेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, कई आपको जो है मैनेजमेंट मिलेंगे. और इनके आपको स्कूल्स मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे, करिकुलम्स मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज हैं, आपको हर चीज आपको मिलेगी. लेकिन कभी आपने लाइफ मैनेजमेंट के बारे में सुना? सिंपल क्वेश्चन. इन सब चीजों को करने के वास्ते आपको जिंदगी चाहिए, आपको लाइफ चाहिए. इन सब चीजों को आपकी जिंदगी है इसीलिए आप मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी को जो मैनेज करना है उसी को भूले हुए. ये सबसे बड़ा मसला. लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, दैट इज योर लाइफ मैनेजमेंट. और अंडर द बैनर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट आपको तीन जो है मेजर हेड्स मिलेंगे आपको. ये एक मेन बैनर है लाइफ मैनेजमेंट. यू हैव अ लाइफ, ओके, आई एम अ लाइफ, मदीना. तो ये आपका बैनर है लाइफ मैनेजमेंट. उसी के अंदर में आपको जो है जो मिलेंगे, आपको तीन मेजर हेड्स मिलेंगे. एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरा डिजायर मैनेजमेंट और तीसरा टाइम मैनेजमेंट. ये तीन बात, ये मेजर हेड्स हैं. अच्छा है, बस समझ में क्लियर, बिल्कुल सिंपल अंदाज में, कोई अपने को जो है वो नहीं करना है. अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर हम कौन से पर्सनालिटीज को इमिटेट करेंगे हमारे सामने? भाई पर्सनालिटी अपनी जो है डेवलप करनी है. अभी तो खैर आप कॉर्पोरेट्स में आप चले जाइए, दे स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अपने स्टाफ को, और अपने जो है कॉर्पोरेट्स में आप देखेंगे उनको भेजते हैं. ये कोर्सेस होते हैं, इसके बहुत पैसा खर्च करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, ताकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो जाए जो प्रेजेंटेबल हो, जो आप उसको प्रेजेंट कर सके. ऐसी पर्सनालिटी. तो आपको ऐसे पर्सनालिटीज को सामने लाकर उनके जो है नमूने आपको पेश करते रहते हैं कि देखो ये पर्सनालिटीज हैं, आप इनको इमिटेट करो. तो हमारी जो है कलमा पढ़ने के बाद जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमारा शोबा है, हम उन पर्सनालिटीज को जो है इमिटेट करेंगे जो जिसका कोई मुकाबिला नहीं है, जिसमें सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये आप में अगर कह रहे हैं तो कह नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है. मैं उनकी बात कर रहा हूं, शायद आप हजरत उससे वाकिफ होंगे, अगर नहीं है तो आप जाके सर्च कर सकते हैं. एक फ्रेंच ऑथर है एंड इज ए क्रिश्चियन. फ्रेंच ऑथर है, उसका नाम है जॉन माइकल एटहार्ट. जॉन माइकल एटहार्ट इज अ फ्रेंच ऑथर, क्रिश्चियन है, और उसने एक किताब लिखी है, ही हैज रिटन अ बुक, और वो किताब का टाइटल क्या है मालूम है आपको? 100 ग्रेट्स किताब का टाइटल है. इट्स अ कमर्शियल बुक, और क्रिश्चियन है लिखने वाला, और किताब का टाइटल है 100 ग्रेट्स. उसने 100 ऐसे पर्सनालिटीज को जो है पूरी दुनिया में से छांटा है. तो कितनी रिसर्च वर्क नहीं होगी बोला. ये लोग ऐसे ही नहीं डिक्लेयर करते कोई चीज, दे डोंट कम आउट जस्ट लाइक दैट. उनकी बहुत रिसर्च होती है, और उसकी वर्षों की जो है रिसर्च के बाद ही कंक्लूडेड. और आपको पता है उस किताब में जो है सबसे पहले किसका नाम है? दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पहले नंबर पर रखा है. तो देखा कि ऐसी पर्सनालिटी दुनिया में न आई है
اپنا آئے گی. کنکلوڈڈ. فرینچ آتھر ہے, کرسچن ہے, بک کمرشل ہے, بیچنا ہے, کون خریدتا؟ دیکھو آپ, لیکن مجبور ہے. کتنا حق پہ وہ ہے وہ سوچ لو آپ, اور کتنی اس کی ریسرچ ہے. He has placed our Nabi sallallahu alaihi wasallam in the very first place among all the 100 people. تو بتاؤ, the best personality ہر لحاظ سے کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, تم جس کسی کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ہدایت کے چراغ ہیں, یہ وہ پرسنالٹیز ہیں جس کو ہم امیٹیٹ کرنا ہے اپنی پرسنالٹی کو جو ہے ڈیولپ کرنے کے واسطے. تو یہ ہمارا بینچ مارک ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. پرسنالٹیز کو ہمارے ڈیولپ کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے, صحابہ کا ایمان, صحابہ کے اعمال, صحابہ کی نماز, صحابہ کا تعلق اللہ سے, صحابہ کا اکرام, صحابہ کا ایثار, کیسی ان کی زندگی تھی, صحابہ کے مجاہدے, صحابہ کی قربانیاں, کیسے صحابہ نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے راستے کے اندر لگایا. جو 6 باتیں جس کا ہم یعنی اللہ کے راستے میں نکل کر جن 6 باتوں کی ہم مشق کرتے ہیں, وہ صفات ہیں جو صحابہ کے اندر, وہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ صفات چاہیے. اس لیے کہتے ہیں یہ 6 نمبر جو ہم 12 اس کی جو ہے مشق کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے یہ 6 نمبر یہ ایمان کے نمبر ہیں. کس کے نمبر ہے؟ ایمان کے نمبر ہے. پہلا نمبر کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اقرار ایمان ہے, ایمان کا اقرار ہے. اور نماز یہ کیا ہے؟ یہ اظہار ایمان ہے, نماز اظہار ایمان. اور تیسرے نمبر کے اندر علم اور ذکر ہے. علم دستور ایمان ہے اور ذکر نور ایمان ہے. اور چوتھا نمبر کیا ہے؟ اکرام. اکرام یہ امتحان ایمان ہے, اخلاص امتیاز ایمان ہے. اور چھٹا نمبر اللہ کے راستے کے اندر نکلنا اور اپنی جان اور مال کو لگانا, یہ محنت ایمان ہے. یہ 6 نمبر سارے کے سارے ایمان کے نمبر. اور ایک 7واں بھی ہے جس کو ہم لایانی کہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا؟ لایانی سے کیا ہوتا؟ اس کو تنزلی ایمان بولتے ہیں. اس سے ایمان کے اندر گراوٹ پیدا ہوتا ہے. یہ تنزلی ایمان ہے. اور جس کو موت کے اوپر کلمہ نصیب ہو جائے, موت کے اوپر اس کی زبان سے نکل جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ تکمیل ایمان ہے. اقرار ایمان سے لے کے تکمیل ایمان تک یہ ہماری پرسنالٹیز کے اندر چاہیے. یہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, کہ زبان سے اقرار بھی ہو, دل سے اس سے تصدیق بھی ہو, اور اعمال سے ظاہر بھی ہو. عمل سے معلوم ہو کہ we are Muslims, ہم مسلمان ہیں بھائی, مسلمان. اس لیے کہ جیسا بورڈ ہوگا پھر سامان بھی اندر ویسے چاہیے, جیسا بورڈ ہوگا سامان بھی ویسے چاہیے. ورنہ دھوکہ ہے. کلاتھ مرچنٹ لکھے ہوئے کپڑا خریدنے کی نیت سے اندر گھسا تو جوتے بک رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بولیں گے یا تو بورڈ چینج کرو یا سامان کو بورڈ کے حساب سے سامان رکھو. آپ کا جو بورڈ ہے اس کے حساب سے سامان رکھو, تبدیل کرو. تو ہمارا بورڈ ہے, ہمارا ہم اسلام, ہم ایمان والے, ہم سب, لیکن ہمارے اعمال ہم سے جو ہے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. اسی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے اور صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے یہ نمونہ ہے. اس کے ساتھ لا کے اپنے آپ کو سنکرونائز کرتے جانا, یہ ہے اس محنت کے راستے سے جو بات سکھائی جا رہی ہے. اس محنت کے راستے سے یہ کیسے ہم اپنے
पर्सनालिटी जो कब तक करना, यानी मौत से पहले करने के काम है ये। खास बात है, कितना बड़ा धोखा हमारे साथ लगा हुआ है कि हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं। इट विल कम डेफिनेटली। ईमान की, अमल की जो मेहनत करना है वो मौत के पहले पहले करना है, इससे पहले कि मौत आ जाए और एक सुभान अल्लाह भी ना कह सके। बताओ कितना बड़ा लॉस है। और फिर ये तो वापस आना भी नहीं है, ये तो वापस आना भी नहीं है। तो इसलिए जो काम मौत से पहले पहले करना है उसको हम क्यों से पुश डाल रहे हैं, क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं? इमीडिएट करना, इमीडिएट करना है। तो ये है जो पहला लाइफ मैनेजमेंट, उसके नीचे जो है 3 मेजर हेड्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर वो सहाबा के सिफात, वो क्वालिटीज, वो हमारे अंदर कैसे आए, हमारी जिंदगी में कैसे आए, इस बात की फिक्र करना। और फिर दूसरे उस पर आता है डिजायर मैनेजमेंट। डिजायर मैनेजमेंट सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला है। आज ये सारी दुनिया के अंदर जितनी भी आपको रौनक नजर आ रही, जो भागदौड़ नजर आ रही है, वो किसकी वजह से? नथिंग बट डिजायर्स। डिजायर्स, ख्वाहिशात जिसको हम कहते हैं। और डिजायर किसको कहते हैं, ख्वाहिश किसको कहते हैं? अपनी जो नेसेसिटी है उसके एक्सटेंशन को डिजायर बोलते हैं। एक्सटेंडेड नेसेसिटीज आर नोन एज डिजायर्स। आपकी जरूरत है, एक आपकी ख्वाहिश है, खाना जरूरत के जो दर्जे में है, ख्वाहिश के दर्जे में है, लिबास एक जरूरत के दर्जे में है, ख्वाहिश के दर्जे में है, मकान एक जरूरत के दर्जे में है, ख्वाहिश के दर्जे में है। एक्सटेंशन से हो। और जितने इंसान के अंदर डिजायर्स होंगे, ख्वाहिशात होंगे, उतनी आखिरत से गफलत होगी। क्योंकि उन चीजों को जो है ये जमा करने में लग जाएगा जिसको छोड़ के जाना है। कभी लेके गए कोई साथ, कभी जो बात करा किसी को देखे कोई साथ जाते हुए। और ख्वाहिश क्या हो रही है? इन तमाम चीजों को जमा करने की, उन तमाम चीजों को जमा करने की ख्वाहिश है जो छोड़ के जाना है। तो इसलिए इसके ऊपर कंट्रोल कहते हैं डिजायर मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजायर्स आएंगे, आपको होंगे आपके अंदर। और सबसे बड़ी डिजायर क्या है मालूम है आपको? मदर ऑफ ऑल डिजायर्स जिसको कहते हैं, सारे ख्वाहिशात की अम्मा, सारे ख्वाहिशात की अम्मा, इसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजायर्स। क्या कहते हैं? मदर ऑफ ऑल डिजायर्स। वो क्या है? बोल दो। जिंदा रहने की ख्वाहिश। मरना कौन चाहता बताओ, हाथ उठाओ। है नहीं? सबकी ख्वाहिश, जवान की, बुढ़े की, बच्चे की, मरना भी तो पूछो रहते हैं, जिंदा रहना है भाई। डॉक्टर साहब के पास ले जाओ, सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, कहीं यहाँ से लाओ, कहीं वहां से लाओ, कहीं क्या चलो, जिंदा रहना है। मरना ही जिंदा रहने की ख्वाहिश। यही ख्वाहिश जो है कई अपने बच्चों को जन्म देती, जिसके अंदर उसके बच्चे जो है उसके ये है कि जो मैं चाहूं वो मिले, जितना चाहूं उतना मिले, और जो मिले वो हमेशा रहे। इसी के पीछे भाग रहे हैं ना हम लोग। यही हमारे ख्वाहिशात है। जो मैं चाहूं वो मिले, जितना चाहूं उतना मिले, और जो मिले वो हमेशा रहे। डज इट हैपन? होता? जो चाहता वो नहीं मिलता, जितना चाहता उतना नहीं मिलता, और जो मिलता वो रहता नहीं। लेकिन देखो अल्लाह कैसे मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर, और कैसा एग्रीमेंट अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जो है यानी करते हैं। जैसे MOU जैसे हम कहते हैं, यानी एक एग्रीमेंट जैसे अल्लाह बंदे से कहते हैं, मेरे बंदे ये ख्वाहिशात तो मैं से रखा। अगर अल्लाह नहीं रखते तो हमारे अंदर कैसे आते? आई नहीं बोलो। ख्वाहिशात इम्तिहान के लिए होते हैं, ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं, इम्तिहान के वास्ते। इम्तिहान के वास्ते अल्लाह ख्वाहिशात इम्तिहान के लिए रखे। तो अल्लाह ताला कहते हैं, हाँ बेशक ये ख्वाहिशात मैं ही रखा तेरे अंदर, लेकिन तेरे को क्या करना है? एक सिंपल इक्वेशन दे दी अल्लाह ताला। देखो कैसी अंडरस्टैंडिंग है बंदे के साथ अल्लाह की। एक सिंपल इक्वेशन दे दिए। इक्वेशन दे के अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? मेरे बंदे तो जब तक दुनिया के अंदर है तो वो कर जो मैं चाहता हूं, जो अल्लाह चाहते हैं। क्या कह रहे हैं अल्लाह? तो जब तक दुनिया के अंदर है तो वो कर जो मैं
جو ہے مقرر کر کے رکھا ہوں جس کا نام جنت ہے. اور جنت وہ مقام ہے جہاں پر بندہ جو چاہے گا وہ ملے گا, جتنا چاہے گا اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا, اور جو ملے گا ہمیشہ رہے گا. دیکھو کہاں ہم جو ہے گزوں میں ایکڑوں میں جو ہے بھاگ لیتے پھر رہے, اس کے اندر بھی خوش نہیں ہے, اور وہاں فری میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان کھا لیے یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی لائے, تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے تمہارا, جس کو ناپ نہیں سکتے, گن نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے. آج تک دنیا کتنی ہے وہ دیکھا بھی نہیں کوئی. اور ایسی 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دوں گا. اب اس کے بہت ساری تفصیلیں اپنے پاس, اس کا ٹائم نہیں ہے جنت کی تفصیل. ایسی جنت کا وعدہ اللہ پاک کر رہے ہیں, اور اللہ کے وعدوں کے اوپر یہ یقین یہ ایمان کا حصہ ہے, یہ ایمان کا جز ہے. اس لیے محنت اس کو جو ہے اس کو اچیو کرنے کے واسطے چاہیے, اس کو حاصل کرنے کی محنت چاہیے. خواہشات تو میرے اندر ہے, لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ وہ ہے کیونکہ یہاں خواہشات پورا نہیں کر سکتے. یہ دنیا فانی ہے, جو چیز فنا ہونے والی ہے وہاں خواہش پوری نہیں کر سکتے. دنیا کیا ہے؟ فانی ہے, فنا ہو جاتے رہتے ہیں. یہ پروسیس ایسا پروسیس ہے, اٹس اے کنٹینیوس پروسیس 24/7, لیکن ہم اس کی طرف غور نہیں کرتے, اس کی طرف غور نہیں کرتے کہ کیسا ہے. ایک دوسرے کو جو ہے چیزیں فنا کر لیتے جاتی, وہ ہم اس کی طرف غور نہیں کرتے. لیٹ می گیو یو 2 or 3 ایگزامپلس ایسا جس سے کہ ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے. بھوک لگی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب وہی کرتے جو میں بھی کرتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ بھوک لگی تو کھانا کھاتے ہیں, ہم سب کھانا کھاتے ہیں. تو اب دیکھو, ایک طرف بھوک, دوسری طرف کھانا, دونوں ہے نہیں ہے. بھوک لگی تو یہ دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو ختم کر دے رہے, فنا کر دے رہے. بھوک کیا کرتی؟ کھانے کو ختم کر دیتی, اور کھانا کیا کرتا؟ بھوک کو ختم کرتا. کھانے سے بھوک ختم, بھوک سے کھانا ختم. پیاس لگی تو کیا کرتے ہیں ہم سب؟ پانی پیتے. تو ایک طرف پیاس, دوسری طرف پانی. تو پیاس کیا کری؟ پانی کو ختم کر دی. پانی کیا کری؟ پیاس کو ختم کر دی. ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں. 24/7 the process is going on. صبح سے شام تک آتے بہت سارے کاموں کو لے کے نکلتا. آج میرے کو یہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, جیسا بچے آج یہ کلاس اٹینڈ کرنا ہے, ایک کلاس کے بعد یہاں جانا ہے, یہاں اسٹڈی کرنا ہے, وہاں اسٹڈی کرنا ہے. ایک دکاندار رہتا آج نکلتا, سوچ کے نکلتے ہم صبح سے شام تک. تو کیا کرتے ہو؟ کام کیا کرتے؟ ٹائم کو ختم کر دیتے, اور ٹائم کیا کرتا ہے؟ کاموں کو ختم کر دیتے. ایسے ہوتے ہوتے یہ پروسیس ایک دن انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا. اینڈ آف لو اینڈ گلوری جس کو کہتے ہیں, ختم ہو جاتا. تو دنیا فانی ہے, تو یہ فنا ہونے والی دنیا میں سے باقی رہنے والی آخرت کو کیسے ایکسٹریکٹ کرنا, وہ ہے فن, جس کو آپ کو ہم کو جو ہے سیکھنا ہے. دنیا چھوڑنا نہیں ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو, دنیا چھوڑنے کا نام دین ہرگز نہیں ہے. یہ بچے جو ہے آپ لوگ انسکرائب کر لیں مائنڈ کے اندر, اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو بٹھا لیں کہ دنیا چھوڑنے کا نام دین نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. دین کی محنت سے جو ہے یہ بات نہیں چاہی جا رہی ہے کہ آپ اپنی دنیا کو چھوڑ دیں, آپ پروفیشن کا آپ کوئی اس میں جانا چھوڑ دیں, آپ پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں, تصویر لے کے آپ جو ہے کہ ڈیزرٹ میں چلے جائیں. نہ, ہرگز نہیں. یہ دنیا چھوڑیں گے تو آخرت بنائیں گے کیسے, یہ بتاؤ مجھے. جس آخرت کو بنانے کے لیے اللہ دنیا ہمارے لیے بنی, تو اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کیسے بنائیں گے؟ آخرت نہیں. آخرت چیزوں سے بنتی ہے, چیزوں سے نہیں بنتی ہے, اس کے استعمال کرنے کے طریقے سے بنتی ہے. استعمال کے طریقے سے بنتی ہے. پڑھنا لکھنا چھوڑنا نہیں ہے, کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے. جیسے گوئنگ بیک ٹو دیٹ ایگزامپل, جیسے کھانا جو ہے اس کو ختم کر دیا, اس کو ختم کر دیا, تو کھانا بھوک کو ختم کر دیا, بھوک کھانے کو ختم کر دی, معاملہ ایسا تھوڑی ہے. اب وہ کھانے کے ذریعے سے میری آخرت کیسے بنے گی؟ کھانے سے تو میری دنیا بن گئی, کھانے کے طریقے سے میری آخرت بنے گی. کھانا چھوڑیں گے نہیں, کھانا چھوڑنا نہیں ہے, کھانے کا طریقہ صحیح کرنا ہے. سواریوں کو استعمال کرنا چھوڑنا نہیں ہے, استعمال کرنے کا طریقہ اس کو صحیح کرنا ہے. صبح
صبح سے شام تک ہم لباس پہنتے ہیں, جوتا پہنتے ہیں, کیا کیا نہیں کرتے ہم لوگ, بس اس پیٹرن کو چینج کرنا ہے, that's all. اسی کا نام دین ہے. کرتا پہنو, شرٹ پہنو, پہلے تو سیدھا ہاتھ ڈال دیا, اتارتے خود میں بائیں ہاتھ یہاں سے اتار دیا. جوتا پہن رہا ہوں تو پہلے سیدھا پاؤں ڈال رہا ہوں, جوتا نہیں بدل رہے, کچھ نہیں بدل رہے, وہی اپنی جو جوتا پہن رہا ہوں لیکن طریقہ بدل دیا. کھانا میرے آخرت کو بنائے گا, جوتا پہننا میری آخرت کو بنائے گا, لباس کا بدلنا میری آخرت کو بتائے گا, کالج کو جانا, اسکول کو جانا, یہ ساری چیزیں جو ہے میری آخرت بنانے کے لیے ہے, چھوڑنے کے لیے نہیں. اگر یہ چھوڑ دوں گا تو آخرت کیسے بنے؟ یہ فارمولا ہے میرے دوستوں, اس کو یاد رکھو, اس کو یاد رکھو. چھوڑنا کچھ بھی نہیں, صرف جو غیروں کے طریقے ہیں اس کو چھوڑ دینا, جو غیروں کے طریقے ہیں اس کو چھوڑ دینا, اور جن کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اس کو جو ہے انسرٹ کر لینا. that's all. پڑھ سکتے نا یہ, اس کو دین کہتے ہیں, اس کو دین کہتے ہیں. اللہ کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نورانی طریقوں کے اوپر اللہ کو راضی کرنے والی نیت کے ساتھ جو بھی عمل ہوگا وہ دین ہوگا, جس کے اندر کھانا پینا, پڑھنا لکھنا, اٹھنا بیٹھنا, شادی بیاہ, معاشرت, معاملات, اخلاق, یہ سارے کے سارے شعبوں کے اندر یہ خیال رکھنا کہ یہ تین باتیں جو ہے ہر عمل کے اندر میرا انسرٹ ہو جائے. کون سی تین باتیں ہیں؟ ہر عمل سے پہلے ایک پاز, تھوڑا سا ایک وقفہ, فیو سیکنڈس, دیکھیں ارے یہ عمل میں کرنے جا رہا ہوں, کیا یہ پرمیسیبل ہے یا نان پرمیسیبل ہے, کیا اس میں اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے تو گو ہے, گو ہے, اور جہاں اللہ کا حکم نہیں ملتا کبھی نہیں جانا, کبھی نہیں جانا. اس لیے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس, دین کیا ہے, ایک لکیر کھینچ دیے, یہ کرو یا مت کرو, یہ کھاؤ یا مت کھاؤ, یہ دیکھو یا مت دیکھو, یہ بولو یا مت بولو, یہاں جاؤ یا مت جاؤ. اسی کا نام دین ہے. جو بولے وہ کر لینا, جو نہیں بولے وہ چھوڑ دینا. لاجک استعمال کرنا, اپنے جو ہے عقل کو استعمال کرنا. اگر کسی عمل میں اللہ نے منع کیا ہے, اگر اس میں خیر ہوتا تو کیوں منع کرتے, اور منع کیا ہے تو اس میں خیر کیسے نکل سکتا؟ بھائی سوچنے والی بات ہے, کیسے نکلے گا خیر؟ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ منع کی ہوئی چیزوں میں سے خیر نکلے گا؟ نہیں, امپاسبل, وہ ختم ہے, اس میں سے خیر نکل ہی نہیں سکتا. تو اس کو کرنا ہی نہیں, وہیں ڈراپ کر دینا, اس کو وہیں ڈراپ کر دینا. یہ مطلب, تو اس لیے جو ہے دین کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے, دین کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا, زندگی میں لانا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بول رہا ہوں. ایک 2-3 منٹ ہو سکتا پونے پہ, اچھا ٹھیک ہے, ٹائم کا ایکسٹینشن کرا, اس لیے کہ ٹائم مینجمنٹ پہ آنا ہے. ابھی تو ڈیزائر مینجمنٹ پہ چل رہے تھے, تو ٹائم مینجمنٹ کے واسطے چلیے ڈائریکٹ اپن وہاں آ جاتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ کے اوپر سب سے امپورٹنٹ چیز ٹائم ہے, اور سب سے زیادہ ویسٹ ہم جو کرتے وہ ٹائم ہے. بولو بات صحیح ہے غلط ہے؟ اور ٹائم امپورٹنٹ کیوں ہے؟ بیکاز آف 3 reasons, 3 وجوہات کی وجہ سے ٹائم امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی اس کی وجہ یہ ہے, یو کی ناٹ ہولڈ ٹائم, آپ وقت کو روک نہیں سکتے. کوئی ہے ایسی ٹیکنالوجی جو وقت کو روک دے؟ وقت کو روک دے کوئی ہے ایسی ٹیکنالوجی نہیں. ایک پہلے وقت کو آپ روک نہیں سکتے, اور کہیں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وقت کو آپ جمع کر کے رکھ سکتے کہ ٹھیک ہے بھائی آج تھوڑا ٹائم بچ گیا, فری ٹائم تھا, تو اس کو کہیں رکھ دو, بعد میں استعمال کریں گے. از اٹ پاسبل؟ نہیں. تو ٹائم کو آپ جو ہے روک نہیں سکتے, کہیں ٹائم کو جمع کر کے رکھ نہیں سکتے, اور تیسری بات یہ ہے کہ جو گزرا ہوا وقت ہے اس کو واپس لا نہیں سکتے. چلے گا ختم. ایک لحظہ, ایک سیکنڈ بھی اگر کسی کا واپس جو ہے آپ لانا چاہ رہے ہیں تو نہیں لا سکتے. ساری دنیا کی قیمت مل کے بھی اس کو جو ہے وہ ایک سیکنڈ کو بھی خرید نہیں سکتے. تو یہ سیکنڈز کے اوپر ایک بات یاد آئی, میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, ایک کتاب کے اندر اس میں جو ہے بڑی چھوٹی بات لکھی ہوئی تھی, جیسے کپلنگس ہوتا ہے نا, چھوٹے چھوٹے کپلنگس, تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا, یو ٹیک کیئر آف دی سیکنڈس اینڈ آورس ول ٹیک کیئر آف دیم سیلفس. تو اپنے لمحوں کی حفاظت کرو اور گھنٹے خود بخود سدھر جائیں گے. حفاظت لمحوں کی کرنا ہے,
مومنٹ کرنا ہے تاکہ ایک ایک سیکنڈ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. اگر اس کو ہم کیپچر کر لیں گے, اس کو ہم جو ہے اگر اس کو بچا لیں گے تو ہمارے گھنٹے, ہفتے, دن, مہینے, سال وہ خود بخود سدھر جاتے. You take care of the seconds and hours will take care of themselves. You need not worry about it. کیونکہ گھنٹوں میں سیکنڈز ہی ہوتے ہیں. آپ اس کی حفاظت کر لیں گے, ہماری جو ہے خود بخود اس کی حفاظت ہو جائے گی. تو یہ ہے ٹائم مینجمنٹ کہ وقت کی قدر کرو. اس لیے کسی کہنے والے نے خوب کہا کہ وقت کے اوپر وقت کی قدر کر لو, ورنہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ دوبارہ وقت دے سکے. یہ ٹائم مینجمنٹ ہے. وقت کے اوپر وقت کی قدر کر لو. کریں گے انشاءاللہ. ہاں, تو اب یہ جو پیکج ہے یہ پورا, کیونکہ دین کی جگہ کہاں ہے. بارہا ہم سنتے ہیں کہ دین کو زندگی میں اندر لے آؤ, دین کو زندگی میں اندر لے آؤ, اور دین کو زندگی میں لانے کے لیے یہ محنت ہے. دین تو اللہ کے احکامات, نبی کا طریقہ اور اللہ کو راضی کرنے والی نیت, جس کو دین بولتے ہیں. لیکن دین زندگی میں آتا ہے دین کی محنت کے راستے سے. دین کی محنت کے راستے, دین کی محنت نہیں ہوگی تو دین کیسے آئے گا. اور کہاں آنا دین؟ زندگی میں آنا. کیا ہے زندگی میں آنا؟ اپنے اندر, آپ کی پرسنالٹی کے اندر آنا. چھوٹے چھوٹے سوال آپ لوگوں سے, دودھ میں کیلشیم ہے, سب کو معلوم؟ کتنے لوگ معلوم؟ سب کو معلوم؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں, سب کو. دودھ میں کیا ہے؟ کیلشیم ہے. ٹھیک ہے, ایک گلاس دودھ لے لو, دودھ کے اندر کیلشیم ہے. ایک گلاس دودھ لے لیے. یہ انگلی آپ کی جو ہے پارٹ آف یور باڈی ہے نہیں ہے. فنگر از آلسو پارٹ آف یور باڈی, باڈی سے کنیکٹڈ ہے آپ کی. 1 سال تک گلاس میں ڈبا کے رکھو آپ, 1 گرام کیلشیم نہیں ملتا. پھر آسان طریقہ کیا ہے اس کا؟ دودھ میں سے کیلشیم کو ایکسٹریکٹ کرنے کے واسطے دودھ جسم کا حصہ بننا. گلاس میں انگلی سال بھر بھی رکھے تو کیلشیم 1 گرام نہیں ملتا. دودھ کا دھندا انہیں کرتے رہا, صبح سے شام تک ہزاروں لیٹر دودھ بھی بیچتا رہا, اس کو کیلشیم ہونا ہے تو انہیں دودھ کے تجارت سے اس کے اندر کیلشیم نہیں ملتا. اگر اس کے اندر سے کیلشیم لینا ہے تو سمپل اس کو کیا ہے, وہ دودھ کو ایک سسٹم کے اندر ہے بنا ہوا ہے, اللہ نے جو بنایا ہے اس سسٹم کے اندر بھیج دو, کام بن جاتا. کیونکہ the milk has to come into the system. سسٹم میں آنا, باہر کا نہیں. باہر سے کچھ نہیں ہوگا. جیسا کھانا ہے, ایگزامپل سے کیا ہے, باتیں جلدی سمجھ میں آتی. کھانا ہے, ایک کھانا پلیٹ میں ہے اور ایک کھانا پیٹ میں ہے. کون سا کھانا نفع دے گا؟ کیا بھائی, کھانا پیٹ پر گئے بعد نفع دیں گا نا, پیٹ کا کھانا تھوڑی نفع دیتا آپ کو. تو کھانے کو کیا کر رہے ہیں ہم, اس سے نفع اٹھانے کے واسطے اس کو پیٹ میں بھیج رہے ہیں. کیونکہ ہم کو معلوم ہے اس کے نیوٹریشنل جتنے ویلیوز ہیں کھانے کے, وہ پلیٹ میں نہیں ملیں گے, پیٹ میں ملیں گے. پیٹ میں گیا تو ملتا ہے. روزانہ ایسا گاجر سامنے رکھ کے آنکھوں کے سامنے آتا ہے, ہلا لیتے تھے تو آنکھیں اچھے نہیں ہوتے. گاجر کھائے تو ہوتے کیا ہے, گاجر کو دیکھے تو ہوتے, کھائے تو ہوتے. گاجر کو سسٹم میں لانا, آنکھ کو اچھا کرنا ہے تو جو ہے گاجر کو سسٹم میں لانا. دودھ میں سے کیلشیم لینا ہے تو دودھ کو سسٹم میں لانا. کھانے سے نفع اٹھانا ہے تو کھانے کو سسٹم میں لانا. دین سے نفع اٹھانا ہے تو باہر رہن دو اس کو, باہر رہن دو. یہی مسئلہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. دین سسٹم میں نہیں ہے. گوگل میں ہے, سی ڈی میں ہے, جہاں بھی جاؤ آپ کو جو ہے آپ کو دین ملے گا. ایک کلک مارتے انہیں کون ہے انہیں کون ہے, پوری ہسٹری مل جائیں گی آپ کو. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666, 6666. پورا دین کس کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر. کتنے سال لگے قرآن کو جو ہے نازل ہونے میں؟ 23 کمپلیٹ ایئرس. کتنے؟ 23 سال لگ گئے. پورا دین قرآن کے اندر. اسمارٹ فون میں کتنے منٹ میں ڈاؤن لوڈ ہوتا؟ ارے بولو تم لوگ بچے, 1 سیکنڈ میں بول دینا. کتنے منٹ؟ دیکھو منٹس کے سیکنڈ میں. میں ایک جگہ 5 منٹ بولا تو بولے آپ کون سی دنیا میں, کون سا فون ہے آپ کے پاس, ذرا بتاؤ.
وہ پرانا فون ہوگا آپ کے پاس میں، اسمارٹ فون کے اندر جو ہے کچھ منٹ یا کچھ سیکنڈز میں پورا دین قرآن کے اندر، قرآن اسمارٹ فون کے اندر اور اسمارٹ فون جیب کے اندر. کیسا نفع ہوتا بھائی؟ جیسا جیب کی دوا نفع نہیں دیتی ویسے جیب کا دین بھی نفع نہیں دیتا. اس کو سسٹم میں لانا پڑے گا، سسٹم میں لانا پڑے گا. یہ ہے ہمارا فلو جس کو کہتے ہیں ہم جو ہے دین سب جگہ ہے لیکن وہاں نہیں ہے جہاں ہونا چاہیے. وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ دین جو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم کو دلاتا ہے، وہ دین ہمارے سسٹم کو چھوڑ کر ہر جگہ ہے. اسی لیے سارے مسئلے ہیں. ہماری آنکھ صحیح نہیں دکھ رہی. کیوں نہیں دیکھ رہی؟ سسٹم میں دین نہیں ہے. جیب میں ہے، جیب میں پورا قرآن ہے لیکن آنکھ جو ہے صحیح نہیں دیکھ رہی، زبان صحیح نہیں بول رہی، سوچنا صحیح نہیں ہے، سننا صحیح نہیں ہے. کیسا ہوگا؟ جب یہ اندر آ جائے گا، سسٹم کے اندر آ جائے گا تو ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. یہ آج کنسرن، دعوت کا کنسرن آج یہ ہے. دعوت کی محنت کے راستے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے کہ کیسے وہ دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے اور کیسے پھر ہم اپنا جو ہے جب زندگی کے اندر دین آئے گا تو اس کی علامتیں، اس کے سمٹمز کیا ہیں کہ پھر وہ ایمان والا ہوگا، عمل والا ہوگا، اخلاق والا ہوگا. وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا اور کسی سے تکلیف پہنچی تو اس پہ صبر کر لے گا. جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس پہ خیانت کرے گا. لوگوں کے عیبوں کو جو ہے تلاش نہیں کرے گا. عیب نظر بھی آ جائے تو اس پہ پردہ ڈال دے گا. تو سمجھ لو گے دین زندگی میں کیا ہے، زندگی میں. ورنہ جیب کے اندر جو ہے آپ کے پورا دین ہے، پورا دین ہے آپ کے اسمارٹ فون کے اندر. آپ کی پارکنگ صحیح نہیں ہے، آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، گاڑی کے پیچھے آپ لا کے گاڑی لگا رہے ہیں. لیکن ایمان والے کی شان نہیں ہے. ایمان والا نہیں کر سکتا. ایمان والا کسی کو تکلیف دے ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان والا اور دوسروں کو تکلیف دے رہا. یہ میرے دوستو یہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے. بتا رہا ہوں آپ، اخلاق کے اوپر توجہ. تو اب ٹو دی پوائنٹ یہ بات آ رہی ہے کہ اب یہ سارا دین جو ہے ہمارا کیسے ہے، وہ کون سی محنت ہے جس کے ساتھ ہم کو کنیکٹڈ رہنا ہے. وہ کون سی محنت؟ یہ دعوت والی محنت ہے. اس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ رہیں گے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو وہ دین جو زندگی میں آنا چاہیے وہ دین آئے. اس سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے یہ ہمارے جو ہے مقامی کام، مسجد وار جماعت، ہر علاقے کے اندر ہماری یہ فکر ہو، ہماری یہ فکر ہو تو ہمارے کالج، اسکول، جہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیز کے اندر ایک ماحول بنانا، دعوت کا ماحول بنانا. دعوت کا ماحول اسی وقت بنے گا جب دعوت کا مزاج ہوگا. دعوت کے مزاج کے بغیر دعوت کا ماحول نہیں بنے گا. تو اس لیے دعوت کا مزاج بھی بنانا ہے. اپنی جو ہے حلقوں کے اندر اپنی جو مساجد ہے اس کے ساتھ اپنے کو کنیکٹڈ رہنا ہے. مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کے اندر لگنا ہے. ہر مسجد کے اندر مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے اور وہ جماعت اس بات کی فکر کرتی ہے کہ کیسے میری مسجد کے اطراف بسنے والے 100% جو ہے یہ مرد اور خواتین کے اندر کیسے دین آ جائے. 100% دین آنا ہے، پارشل دین نہیں. 100% دین میری زندگی میں بھی آئے اور پھر کیسے جو ہے میرے گھر والوں کی زندگی کے اندر آئے، میرے پڑوس میں آئے، میرے محلے میں آئے، میرے شہر میں آئے. یہ اس بات کی فکر کرنا ہے. تو یہ پہلا عمل ہے، یہ پہلا عمل ہے کہ اپنی مسجد کے اندر جو فکر کرنے والے ساتھی ہیں ان فکروں کے اندر اپنے آپ کو جوڑنا. کریں گے انشاءاللہ. یہ پہلا کام، یہ پہلا کام. ان کی فکریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہی ہم نکل جاتے ہیں. اس کے آگے کا اسٹیپ ہم کو عبادت تو جو ہے ہر انسان کا، جتنے انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کا مقصد حیات عبادت ہے. اس امت کا تو دعوت ہے، اس امت کا تو دعوت ہے. تو جتنے نماز کو آئے وہ تو سب امتی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اگر یہ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تو پھر یہ دعوت کا کام کون کریں گے؟ یہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ پاک نے جو اس امت کے وہ کھانوں کے اوپر ڈالی ہے وہ ہم کیسے کریں گے، کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے؟ اس لیے خود بھی بیٹھنا ہے اور جانے والوں کو بھی پیار محبت سے ان کو بھی بٹھانا ہے کہ میں بیٹھو. ایک فردر اسٹیپ آگے آپ کو جو ہے آپ کو جانا ہے. یہ فردر اسٹیپ ہے. اور ایسے ہی جو ہے مسجد کے اندر تعلیم ہوتی ہے، فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، ورچوز، یہ ساری باتیں جیسا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر جو چیزیں ہم کو ضرورت پڑتی ہے وہ تعلیم میں ہے.
سارے کے سارے تعلیم میں، تو کیا کریں گے ہم؟ تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے. اور ایسی ہی تعلیم اپنے گھر میں بھی شروع کر دینا تاکہ گھر کا ماحول جو ہے وہ پولیوٹ نہ ہو. گھر کے ماحول کو بھی جو ہے بچانے کے لیے گھر کی تعلیم بہت ضروری ہے. ہماری ماں بہنوں کی زندگی کے اندر بھی دینا جائے. تو یہ دو تعلیم، اس کا اہتمام کرنا. اور پھر جو ہے ہفتے کے اندر 2 گشتوں کا اہتمام کرنا. ایک اپنی مسجد کا گشت اور دوسرا مشورے سے جو طے ہو جائے اس مسجد کا گشت. بہت بڑا عمل ہے یہ، بہت بڑا عمل ہے. اللہ کو بہت پیار آتا ہے جو بندے گشت کرتے ہیں. اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے. خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو یہ 2 گشتوں کا اہتمام کرنا. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گئے. اور پھر روزانہ کم سے کم جو ہے 2.5 گھنٹے. لیکن اسٹوڈنٹ سے آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جتنا دے سکتے دو، جتنا دے سکتے دو. ارے جو اللہ سب کچھ دے رہا ہے اس کے لیے کتنا دیں گے ہم؟ سوچ کے دیکھو. جو پورا دیے تو بھی کم ہے. لیکن پھر بھی جو ہے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ نہیں پڑھتے تو زمانے میں ان کو چھیڑو مت اور چھٹیوں میں ان کو چھوڑو مت. یہ کانسیپٹ ہے. تو روزانہ جو ہے تھوڑا سا وقت ہم ضرور نکالیں. مطالبہ تو 2.5 گھنٹے کا ہے. اگر دے سکتے تو دو، اگر نہیں تو جتنا دے سکتے اتنا تو دو. کیونکہ اللہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کس میں سے کیا دے رہا ہے، کون کتنا دیا نہیں دیتے. کوانٹٹی میں سے نہیں. اللہ کو کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کون کتنا دے سکتا ہے اور اس میں سے کیا دے رہا ہے. اور ہر مہینہ جو ہے جیسے ترتیب ہے کہ 72 گھنٹے اللہ کے راستے کے اندر لگا. 72 گھنٹے. لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے پھر اگین رعایت. دیکھو کتنے بینیفٹس ہیں آپ لوگ. 24 گھنٹے کی جماعت میں تو جا سکتے نا. بھائی بتاؤ، اگر چھٹیاں مل گئی تو کلب کر دو، ویکینڈز آ گیا کلب کر دو. اب جیسا آپ کا جو ہے 26 جنوری آ گیا، کوئی جو ہے ہولی آ گئی، کوئی دوسرے اور آپ کو جو ہے چھٹیاں مل گئی تو ان کے ساتھ ویکینڈز کو کلب کر دو اور چلے جاؤ. اور بڑوں کے مشورے سے کام کرو، بڑوں کے مشورے سے کام کرو. آزاد نہیں ہونا، اپنا کام آزادی سے چلتا ہی نہیں. ہم تو پابند ہیں، مشورے کے پابند ہیں، بڑوں کی جو ہے رہبری کے پابند ہیں ہم لوگ. بڑوں کی رہبری کے بغیر کریں گے پرابلم میں آ جاؤ گے. آزاد نہیں تو کریں گے یہ 5 کام. یہ 5 ایسے کام ہیں جو ہم اگر یہ کرتے رہیں گے تو وی آر کنیکٹڈ. ہم سمجھو کہ اس محنت کو جو ہے ہم کر رہے ہیں اور اس محنت کے راستے سے پھر دین آہستہ آہستہ ہمارے جو ہے زندگی کے اندر آتا چلے جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسا آپ کہتے ہیں کیا ہے وہ 5 کام ہم پھر سے گنوا دیتے ہیں. روزانہ کرنے کے کتنے؟ 3 کام. روزانہ کرنے کے کیا ہے؟ ان کی فکروں کا مشورے کا، مسجد و جماعت کے جو مشورہ ہے اس کے اندر بیٹھنا. اور پھر دو تعلیم کی اہتمام کرنا. ایک مسجد کی تعلیم، ایک گھر کی تعلیم. اور روزانہ 2.5 گھنٹے، اگر نہیں تو جتنا دے سکتے اتنا دینا، جتنا دے سکتے اتنا دینا. یہ روزانہ کرنے کے 3 کام. اور ہفتے میں کرنے کے 2 کام. 2 گشتوں کا اہتمام کرنا. اور مہینے میں کرنے کا ایک کام کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا. کریں گے انشاءاللہ. ہاں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھو اپنے کریئر کو بنانا، اپنے کریئر کو نیگلیکٹ نہیں کرنا. اسٹوڈنٹس کے واسطے خاص طور سے بتا رہا ہوں، ہم لوگ جہاں بھی رہیں گے نا ایسا ٹاپ رہنا. ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ہمارا کیریئر جو ہے، ہمارا کیریئر از اے پلیٹ فارم فار عبادت اینڈ دعوت. یہ سوچو آپ، میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں انجینئر بن جاؤں گا، میں سافٹ ویئر انجینئر بن جاؤں گا، جو بھی بننا ہے، جو کیریئر آپ کو جو ہے آپ چوز کرنا ہے، اچھا سلیکٹ کرو. آپ کیریئر اس لیے سلیکٹ کرو بول رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ کیریئر آخرت بنانے کے واسطے ہے. وہ کیریئر جس سے آپ کی آخرت خراب ہوتی ہے اس کی طرف نہیں جانا. تھوڑی سی لالچ رہتی، تھوڑی سی لالچ کے اندر آدمی تھوڑی سی دنیا بنانے کی فکر میں ہمیشہ کی آخرت تو خراب کر دیتا. ڈونٹ ڈو دیٹ. برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کو کیریئر کاؤنسلنگ، کیریئر گائیڈنس، اپنے سے جو ہے جو بڑے ہیں، جو سینئرز ہیں ان کے پاس جا کر پوچھنا کہ بھائی آئیں کیا. ویسے بھی آج کل ویب سائٹس بھی ہیں کیریئر گائیڈنس کی آپ کو جو ملتے ہیں. تو پڑھائی کے اندر کبھی پیچھے نہیں کریں گے انشاءاللہ. پڑھائی کے اندر کبھی نو کمپرومائز، نو کمپرومائز. اور جتنا ہو سکے یہ ہمارا اسمارٹ فون اچھی چیزوں کے واسطے استعمال کرنا. کیا کرنا؟ اچھی چیزوں. اس کے اندر ہر چیز کے اندر دنیا کی کوئی بھی چیز لے لو، اس میں اچھی بھی ہے بری بھی ہے.
बुरी चीजों को छोड़ देना, अच्छी चीजों को ले लेना, क्या है उसको छोड़ना नहीं। दो बातें बोल के आपको बस खत्म, अज़ान होने वाली है। दो फॉर्मूले आपको दे रहा हूं, इजी फॉर्मूले याद रखने के वास्ते। इन द दीन इंदल्लाह इस्लाम, देयर इज नो अदर रिलीजन एक्सेप्ट इस्लाम। कौन बोल रहे? अल्लाह बोल रहे इस्लाम के सिवा कोई और रिलीजन नहीं है। अब इस्लाम का शॉर्टेस्ट जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो इन नटशल, जिसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, इज द वर्ड इस्लाम इटसेल्फ। अगर किसी को आप समझाना है तो समझा भी सकते हैं। हाउ डू यू स्पेल इस्लाम? ISLAM। देखो सब करेक्ट बोल रहे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ISLAM। अब एक एक अल्फाबेट को आप इसके अंदर अलग अलग ले लो। I stands for every individual। मैं क्या हूं? I। आप क्या है? आप भी I, आप भी I। every individual is an I। S for submission। S किसको? S for submission। I submit। L for laws। LAWS। क्या है? LAWS खवानीन, जिसको हम कहते हैं laws खवानीन। I submit to the laws of whom? A for Allah and M for Muhammad sallallahu alaihi wasallam। This is Islam। ये Islam, easy understanding। If I have not submitted myself, start submitting। It's a submissive religion, it's a practical religion, it's not a theoretical religion। Keep it in mind। Yeah. So this is Islam। I submit to the laws of whom? A for Allah and M for Muhammad sallallahu alaihi wasallam। So this is Islam। ये हो गया आपका ये दीन। अभी इसकी मेहनत का क्या है? मेहनत का फॉर्मूला L+2P। P for parrot। L+2P is equal to S to the power of 2। L stands for learning। सीखो। क्या सीखना है? अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं, इसको जानना, इसका नाम जानना, इसका नाम इल्म है। नॉलेज इसको कहते हैं। अज़ान 1 मिनट, अज़ान के बाद जवाब दीजिए। अज़ान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज कितने बजे की है? नमाज कितने बजे की है? 1:30 बजे। तो वज़ू को टाइम है। नहीं अब खत्म। दुआ के वास्ते मुफ्ती साहब को बुलाई। नहीं आप मुफ्ती साहब को करना, किसी को भेज कर बुला दो। मुख्तसर दुआ करो।
الا اللہ اللہم رب هذه الدعوة والتامة صلاة القائمة. تو دوستو کہتے ہیں اپن فارمولا کہاں L plus 2P, P یعنی not B, P for parrot, P for Paris, تو is equal to S to the power of 2. L stands for learning. learning بہت سیکھنا, ہر چیز کو جاننا, اور جاننے کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ جاننا, کیونکہ وہ جانے تو پھر سمجھ میں آتا, اس کو لرننگ بولتا ہے. out of the two P's, one P is to practice, the other P is to propagate. کیا کرنا ہے, ایک P سے پریکٹس کرنا, دوسرے P سے propagate کرنا. so when you do this, S to the power of 2, S stands for success. power of 2 کیا ہے, success of this world and the world hereafter. کیا ہے, کریں گے انشاءاللہ, سمجھ میں آئے گا نا فارمولا, بس آسانی سے انشاءاللہ, بس پریکٹس کرتے رہو, درود شریف پڑھ لو, انشاءاللہ دعا کر لیں گے, پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ. چلو ہاں بھائی, مرکز کا جو اجتماع اتوار کو ہوتا ہے, کون کون آئیں گے بولو ذرا ہاتھ, کون کون آئیں گے انشاءاللہ, ماشاءاللہ. یہ جتنے ہاتھ جو آئیں گے نا, یہ ایک ایک کو لائے تو ڈبل ہو جاتے ہیں, کریں گے انشاءاللہ. ہاں, خود بھی آنا ہے اور دوسروں کو بھی لانا ہے, چاہیں گے انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو, کامیاب کریں. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.